آج ہم اگاتھا کرسٹی کے ایک بہت ہی مشہور بلکہ شاید سب سے مشہور ناول اینڈ دین دیر ور نن پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، وہ ناول جو آج بھی لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ بالکل، کہانی تو سب جانتے ہی ہیں، 10 اجنبی ایک ویران جزیرہ اور پھر ایک پراسرار میزبان کی دعوت پر وہ وہاں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے سب ختم۔ ہاں، تو آج ہم اس ناول کے تجزیوں اور کچھ اقتباسات کی مدد سے اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، ہمارا مقصد ہے کہ اس کی ساخت، اس کے تھیمز، وہ جس زمانے میں لکھا گیا اور کرسٹی کا جو خاص انداز ہے لکھنے کا، اس کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ان 10 لوگوں سے۔ بالکل الگ پس منظر کے لوگ ہیں: جسٹس وارگریو، ویرا کلیتھارن، فلپ لومبارڈ، ایملی برینٹ، جنرل میکارتھر، ڈاکٹر آرمسٹرانگ، نوجوان اینتھنی مارسٹن، مسٹر بلوئر اور وہ میاں بیوی راجرز جو وہاں کام کرتے ہیں۔ اور ان سب کو بلانے والا کون؟ ایک مسٹر یو این اوون۔ ہاں، یو این اوون یعنی ان نون، نامعلوم۔ بڑا چالاکی سے نام رکھا ہے، اور ہر ایک کو بلانے کی وجہ بھی مختلف تھی، ہے نا؟ جی بالکل، ہر کسی کو ایک ایسی وجہ بتائی گئی جسے وہ انکار نہ کر سکے۔ کسی کو نوکری کا بہانہ، کسی کو پرانے دوستوں سے ملنے کا، کسی کو چھٹیاں گزارنے کا، مطلب سب کو کسی نہ کسی طرح پھانس لیا گیا۔ وہیں سے تو شک اور ایک بے چینی کی فضا بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جزیرے پر پہنچ کر ایک اور عجیب چیز ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ بچوں والی نظم۔ ہاں، 10 لٹل سولجرز والی نظم ہر کمرے میں لگی ہوئی تھی، اور کھانے کی میز پر وہ 10 چینی کے چھوٹے چھوٹے سپاہی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس نظم کا اور ناول کا بھی پرانا عنوان متنازع تھا، نسل پرستانہ الفاظ کی وجہ سے، جسے بعد میں بدل دیا گیا۔ جی، یہ تاریخی حقیقت ہے، لیکن خیر، کرسٹی نے اس نظم کو کہانی کا مرکزی نقطہ بنا دیا۔ مطلب یہ صرف سجاوٹ نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ تو پورا پلاٹ تھا۔ ہر موت اسی نظم کی کسی نہ کسی لائن کے مطابق ہوتی تھی، اور ہر موت کے بعد میز سے ایک سپاہی کم ہو جاتا تھا۔ جی، یہ کرداروں کے لیے ایک طرح کی نفسیاتی اذیت تھی۔ انہیں پتا ہوتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کس کی باری ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہ ہمیں ناول کے بڑے تھیمز کی طرف لے آتا ہے، جیسے انصاف۔ ہاں، لیکن یہ بڑا ٹیڑھا سا انصاف ہے۔ وارگریف کا جو کردار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جہاں قانون نہیں پہنچ سکتا، وہاں وہ خود انصاف کرے گا۔ تو یہ انصاف ہے یا بدلہ؟ کرسٹی یہی سوال اٹھا رہی ہیں شاید۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہے جرم کا تھیم۔ ہر کردار نے ماضی میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، کوئی ایسا گناہ جس کی سزا نہیں ملی۔ اور ناول دکھاتا ہے کہ وہ اس جرم کے بوجھ سے کیسے نمٹتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں، کچھ جواز دیتے ہیں۔ جیسے ایملی برینٹ، وہ تو سمجھتی ہیں کہ انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، اور کچھ ویرا کی طرح آخر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو مجھے دلچسپ لگی وہ ہے طبقاتی نظام۔ شروع میں سب اپنے اپنے طبقے کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں۔ جی، وہ برٹنوی سماج کا عکس ہے، لیکن جیسے جیسے خوف بڑھتا ہے، موت قریب آتی ہے، یہ سارے فرق مٹ جاتے ہیں، سب بس اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ شدید دباؤ میں سماجی حیثیت کیا معنی رکھتی ہے، اور پھر ظاہر ہے موت کا تھیم تو ہے ہی۔ اور کرسٹی موت کو بہت غیر جذباتی انداز سے پیش کرتی ہیں، کوئی رونے دھونے کا وقت ہی نہیں۔ کرداروں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو اگلی موت سے بچنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ موت ایک مستقل حقیقت بن کر سامنے کھڑی رہتی ہے۔ کرسٹی کے لکھنے کے انداز کی بات کریں تو یہ گولڈن ایج مسٹری کی بہترین مثال ہے۔ جی ہاں، بند جگہ، گنتی کے مشتبہ افراد اور کاری بھی ساتھ ساتھ پہیلی بوجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ ریڈ ہیرنگز کا استعمال، جان بوجھ کر شک کسی اور پر ڈالنا۔ بالکل، تاکہ آخر میں جب قاتل سامنے آئے تو دھچکا لگے، اور ان کی زہروں کے بارے میں معلومات بھی کمال کی تھی۔ سنا ہے فارمیسی میں کام کرنے کا تجربہ تھا ان کا۔ جی بالکل، جس سے مدد ملی، اور یہ ناول لکھا گیا ہے 1939 میں، دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے وقت۔ تو اس زمانے کی بے چینی بھی محسوس ہوتی ہے کہانی میں؟ ہاں، کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے، اور کچھ تجزیہ نگار آئزیک مورس جیسے کرداروں میں اس دور کے سماجی تعصبات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسے یہود دشمنی۔ اچھا، تو سب سے بڑا سوال، آخر یہ سب کیا، کس نے، یہ نامعلوم قاتل کون تھا؟ یہ سب سے بڑا شوق تھا۔ قاتل ان 10 میں سے ہی ایک تھا۔ کون؟ جسٹس وارگریو۔ اوہ، جس نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا تھا۔ جی، اس نے ڈاکٹر آرمسٹرانگ کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر اسے بھی مار دیا۔ اس کا مقصد دوہرا تھا،
ایک تو وہ ایک پرفیکٹ ناقابل حل جرم کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا وہ ان لوگوں کو سزا دینا چاہتا تھا جنہیں وہ گنہگار سمجھتا تھا اور جو قانون کی پکڑ سے بچ گئے تھے۔ وہ خود کو انصاف کرنے والا سمجھ رہا تھا۔ اور آخر میں وہ بوتل میں بند خط؟ جی، وہ وارگریو کا اعترافی بیان تھا جس میں اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے کیا، کیوں اور کیسے کیا، ہر قتل کی تفصیل۔ یعنی اس نے اپنا پورا منصوبہ خود ہی فاش کر دیا؟ ہاں، یہ اس کے کردار کی ایک اور پیچیدگی ہے۔ جرم اور سزا کے بارے میں ایک بہت گہری اور پریشان کن کہانی ہے۔ بالکل، ایک نفسیاتی تھرلر جو ذہن پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا آخری خیال سامعین کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وارگریو ایک طرف تو چاہتا تھا کہ اس کا جرم ایک راز رہے، ایک ناقابل حل معمہ، لیکن دوسری طرف اس نے خط چھوڑا تاکہ اس کی چالاکی کو سراہا جائے۔ دلچسپ تضاد ہے۔ جی، تو کیا یہ صرف اس کی انا تھی؟ یا ہر تخلیق کار، چاہے اس کی تخلیق کتنی ہی بھیانک کیوں نہ ہو، یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کو سمجھا جائے، پہچانا جائے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔